ایک ایسا وسیلہ میرے پاس ہے کہ اگر وہ کہہ لے، اس کو اختیار کر لے، تو میں جن چیزوں کا اس کے چہرے پر مشاہدہ کر رہا ہوں کہ چہرہ غصے سے لال ہو گیا ہے، گردن کی رگیں پھول رہی ہیں اور زبان پر گالیوں کی بوچھار ہے، تو یہ چیز کلمہ پڑھنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ کسی آدمی نے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس سے بہترین ذریعہ کوئی اور نہیں پایا، سب سے بہترین ذریعہ کہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کو لازم پکڑ لیتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کو خیر اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ نمازیں ادا کیا کرو، کہ روزوں کا اہتمام کیا کرو، صدقے کا اہتمام کیا کرو۔ صدقے کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی کو ہاتھ باندھ کر قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہو، جلاد اس کے سر پر مسلط ہو، اور وہ آدمی کہنے لگے کہ دنیا کا سارا مال میں تمہیں اپنا دینے کے لیے تیار ہوں، کیا تم مجھے قتل سے آزاد کر دو گے، چھوڑ دو گے؟ جلاد آزاد کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، مال لے لیتا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی صدقہ کرے اللہ کے راستے میں، اللہ ہر مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف احکم الحاکمین رب العالمین خالق کائنات کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء پر، اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، صلوات ربی و سلامہ و برکاتہ علیہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا اور جنت میں داخل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچنے کی تاکید کی، اور اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے دجل سے، اس کی تلبیس سے
اللہ نے آدم علیہ السلام کو بچنے کی تلقین کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجری الدم. آپ نے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کی فرمایا، کہا کہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے، ایسے داخل ہوتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. تو جس طریقے سے انسان کی رگوں میں خون بہتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم میں شیطان داخل ہوتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے، راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، وسوسوں میں مبتلا کرنے کے لیے، شرک اور کفر کی طرف اس کو لانے کے لیے، اور کبھی بدعتوں میں اس کو ملوث کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں مسلمانوں کو شیطان سے بچنے کے راستے بیان کیے، وسائل اختیار کرنے کی تلقین کی، جن سے انسان اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہو، بچا سکتا ہو. کیونکہ پتہ نہیں، ایک ایسی مخلوق جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کب وہ ہماری عبادتوں میں روڑے اٹکائے اور آڑ بن جائے، وسوسے پیدا کرے، دین سے ہم کو دور کر دے. چونکہ ہم نہیں جانتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے وسائل، ایسے راستے، ایسے طریقے انسان اپنائے، اختیار کرے، جو راستے، جو طریقے اس کو شیطان کے شر سے بچا سکتے ہوں، دور رکھ سکتے ہوں. ابن قیم رحمہ اللہ نے ان راستوں کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں بیان کیا. اسی کا خلاصہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا جو راستہ ہے، طریقہ ہے شیطان سے، شر سے بچنے کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے، کہ کوئی آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ سے پناہ مانگ لے کہ اے اللہ تو ہی شیطان سے مجھے بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، تیرے علاوہ مجھے محفوظ کوئی نہیں رکھ سکتا. اس کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی پڑھ لیتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. شیطان جب بھی کوشش کرے گمراہ کرنے کی، راہ راست سے بھٹکانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں تم آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اللہ سننے والا، اللہ جاننے والا، اللہ اس کے شر سے بچانے والا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. دو آدمیوں کو دیکھا کہ کسی معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں. نوبت گالیوں تک پہنچ گئی، اور ایک آدمی گالی دیتے ہوئے غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اس کی گردن کے رگیں پھولنے لگیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد فرمایا انی لأعلم کلمۃ، کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، ایک ایسا وسیلہ میرے پاس ہے کہ اگر وہ کہہ لے
اس کو اختیار کر لے تو میں جن چیزوں کا اس کے چہرے پر مشاہدہ کر رہا ہوں کہ چہرہ غصے سے لال ہو گیا ہے، گردن کی رگیں پھول رہی ہیں اور زبان پر گالیوں کی بوچھار ہے، تو یہ چیز کلمہ پڑھنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اللہ ان چیزوں سے اس کو محفوظ کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی انسان کو محسوس ہو کہ شیطان مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، راہ راست سے بھٹکا رہا ہے، اللہ کی عبادتوں سے غافل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کلمے کو استعمال کر لے، اللہ شیطان کے شر سے اس کو محفوظ کر دے گا۔ اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، دور ہونے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ وسیلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعوذ المتعوذون بمثلہما، کہ کسی آدمی نے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس سے بہترین ذریعہ کوئی اور نہیں پایا۔ سب سے بہترین ذریعہ، سب سے اچھا راستہ کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر لے، پڑھ لے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ نماز ختم کرتے ہو، سلام پھیر دیتے ہو، نماز سے نکل جاتے ہو، تو آپ نے تلقین کی، کہا کہ ان 2 سورتوں کی تلاوت کو نماز کے بعد ترک نہ کرنا، نہ چھوڑنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ ان دونوں سورتوں کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہر شر سے بچنے کے لیے یہ 3 سورتیں کافی ہیں۔ سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کر لے، شام میں 3 مرتبہ، صبح میں 3 مرتبہ، اللہ ہر شر سے اس کو بچا لے گا۔ ہر شر سے بچنے کے لیے یہ 3 سورتیں کافی ہو جائیں گی۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے کے لیے آ جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سورتوں کی تلاوت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا ایک بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے اپنے گھروں میں خیر و برکت کو لانے کے لیے، شیطان کے شر سے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرْكَةٌ وَتَرْكَهَا أَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، کہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کو لازم پکڑ لیتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کو خیر اور برکت سے بھر دیتا ہے، اس کی جھولی خیر و برکت سے بھر دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس صورت کو ترک کرتا ہے تو حسرت اور ندامت کے سوا اس کے حصے میں کوئی اور چیز نہیں آئے گی، ندامت کرے گا، شرمندہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جادو کا اثر ہے، آسیب کا اثر ہے، نظر بد کا اثر ہے، تو اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، جادو کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے اور آسیب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سورہ بقرہ سے بہتر انسان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ مسلمانوں اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ آپ نے کہا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے،
शैतान उस घर को छोड़कर कहीं और चला जाता है, अपना रास्ता ले लेता है। तो अपने घरों को शैतान के शर से बचाने के लिए इंसान को चाहिए कि अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत करे, और इसी तरीके से आयतल कुर्सी की तिलावत करना शैतान से शर से बचने के लिए बेहतरीन वसीला, बेहतरीन दरिया। वो हदीस तो आपने बारहा सुनी होगी कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने ज़कातुल फितर की हिफाजत पर मामूर किया कि रात में ज़कातुल फितर के माल की हिफाजत करें। ज़कातुल फितर के में आए हुए माल की हिफाजत में अबू हुरैरा लगे हुए थे। अचानक एक आदमी को देखते हैं कि दाखिल हुआ और अपने दामन को माल से भर रहा है, पकड़ लिया। उस आदमी ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, कहा कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, मोहताज हूँ, गरीब हूँ, फ़कीर हूँ। उसके गिड़गिड़ाने पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में रहम पैदा हुआ, तो अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि रात में वो आया है। अबू हुरैरा से सवाल किया, पूछा कि तुम्हारे पास रात में कोई आया था? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फरमाया कि एक आदमी आया था, ज़कातुल फितर का माल अपने झोली, अपने दामन में भर रहा था, मैंने पकड़ लिया लेकिन गिड़गिड़ाने लगा, मैं रहम खाकर छोड़ दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रात वो फिर आएगा। दूसरी रात आता है, अपने दामन को माल से भरने लगता है, फिर गिड़गिड़ाने लगा, अबू हुरैरा ने रहम खाकर छोड़ दिया। तीसरी रात फिर आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आज तुझे छोड़ने की कोई राह नहीं, मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास तुझे ले जाऊंगा। वो आदमी ने कहने लगा कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज सिखाता हूं कि अगर तुम उसको इख्तियार कर लो शैतान के शर से बच जाओगे। इल्म के हरीस थे, तड़प थी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इल्म सीखने के लिए। कहा कि कौन सी चीज? वो आदमी कहने लगा कि रात में जब बिस्तर पर सोने के लिए चले जाओ तो आयतल कुर्सी की तिलावत करना, अल्लाह ताला तुम्हें शैतान के शर से बचाएगा, और सुबह होने तक अल्लाह तुम्हारे पास तुम्हारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, फरिश्ता मुकर्रर किया जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, पूछा कि रात में जो आदमी तुम्हारे पास आया था उसका तुमने क्या किया? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, उसने मुझे एक बात सिखाई, कहा कि रात में सोने के लिए बिस्तर पर चले जाओ तो आयतल कुर्सी की तिलावत करना, अल्लाह शैतान के शर से तुम्हें बचाएगा और तुम्हारे पास एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदक़का व हुवा कज़ूब, वो आदमी झूठा है, हालांकि बात उसकी सच्ची है। ये बात उसने जो कही ये बात सच्ची है, हालांकि शैतान हमेशा झूठ बोलने वाला। उसके बाद आपने फरमाया, अबू हुरैरा क्या तुम जानते हो कौन था? कहा कि शैतान था। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, आयतल कुर्सी की तिलावत करने से इंसान शैतान के शर से महफूज हो जाता है। इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, इनकी तिलावत करने से आदमी शैतान के शर से महफूज हो जाता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी, जो मुसलमान रात में सूरह बकरा की आखिरी दो आयतों की तिलावत करता है, ये दो आयतें हर किस्म के शर से बचने के लिए मुसलमान के लिए काफी हो जाएंगी। हर किस्म के शर से मुसलमान महफूज हो जाएगा, बच जाएगा। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह का जिक्र सबसे बेहतरीन जरिया। अल्लाह के जिक्र को कोई आदमी इख्तियार कर लेता है, अपना लेता है, तो शैतान के शर से बचा रहेगा। और जब भी मुसलमान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, शैतान उसके साथ शामिल हो जाता है, शैतान उसके साथ शरीक हो जाता है, साथी बन जाता है। खाने में अल्लाह का जिक्र ना करे तो शैतान खाने में शरीक हो जाता है।
گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان رات گزارنے کے لیے ساتھ میں شریک ہو جاتا ہے. بیوی سے ملتے ہوئے کوئی آدمی اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان اس کا شریک بن جاتا ہے. اللہ کے ذکر شیطان سے بچنے کے لیے ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ انسان کے لیے ضروری ہے. جب بھی غافل ہو جائے شیطان اس کا شریک اور ساتھی بن جاتا ہے. حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام کو حکم دیا 5 باتوں کا اور کہا کہ ان 5 باتوں پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو سنا کر ان سے اس بات کی تلقین کرو کہ وہ بھی ان باتوں پر عمل کریں. یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام ان 5 باتوں کا بنو اسرائیل کو حکم دینے میں تاخیر کا شکار ہو گئے, تاخیر کرنے لگے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 5 باتوں کا حکم دیا تھا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بنو اسرائیل کو یہ باتیں سکھاؤ تاکہ ان 5 باتوں پر وہ بھی عمل کر سکیں. اگر تم کہو تو میں بنو اسرائیل کو یہ 5 باتیں بتا دیتا ہوں, سکھا دیتا ہوں. یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 5 باتوں کا حکم دیا تھا اور بنو اسرائیل کو یہ 5 باتیں تلقین کرنے کی اللہ نے مجھے تلقین بھی کی تھی, لیکن میں تاخیر کر دیا. اگر تم سبقت کر جاؤ بنو اسرائیل کو ان 5 باتوں کے سکھانے میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر تاخیر کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے, اللہ کا عذاب نہ آ جائے, اس لیے میں یہ باتیں بنو اسرائیل کو بیان کرتا ہوں, سکھاتا ہوں. بنو اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ ان 5 باتوں پر میں عمل کر سکوں, اور اللہ نے مجھے اس کا بھی حکم دیا کہ یہ 5 باتیں تم تک پہنچاؤں. یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام فرماتے ہیں, کہتے ہیں سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا عبادت میں. پہلی بات شرک سے بچنے کی تلقین اور مثال بیان کی. اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنے مال سے, کوئی آدمی کام کے لیے مقرر کرتا ہے, اپنے مال سے مزدوری دیتا ہے, وہ آدمی بجائے تمہارا کام کرنے کے کسی اور کا کام کرنے لگے تو کیا تم اس سے راضی ہوگے اور اس کو مزدوری دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ بنو اسرائیل کہنے لگے کہ اگر ہم اپنا مال صرف کرنے لگے, اپنے مال سے مزدوری اس کو دینے لگے, کسی اور کے کام کے کرنے پر کیسے راضی ہو سکتے؟ تو کہا اللہ نے تم کو پیدا کیا, اللہ روزی دینے والا, اللہ ساری چیزوں کی مہیا کرنے والا, اس کو چھوڑ کر کسی کی اور عبادت کرنے لگو, شریک کرنے لگو تو اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اس کے بعد کہا دوسری بات نمازوں کا اہتمام کیا کرو, نمازیں ادا کیا کرو. اور تیسری بات کہا کہ روزوں کا اہتمام کیا کرو, صدقے کا اہتمام کیا کرو. صدقے کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی کو ہاتھ باندھ کر قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہو, جلاد اس کے سر پر مسلط ہو اور وہ آدمی کہنے لگے کہ دنیا کا سارا مال میں تمہیں اپنا دینے کے لیے تیار ہوں, کیا تم مجھے قتل سے آزاد کر دو گے, چھوڑ دو گے؟ جلاد آزاد کرنے پر تیار ہو جاتا ہے, مال لے لیتا ہے. ایسے ہی کوئی آدمی صدقہ کرے اللہ کے راستے میں, اللہ ہر مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے. اس کے بعد آخری بات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا ذکر کرنے کا. اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے جا رہا ہے,
بچنے کے لیے کوئی راستہ اس کو سجھائی نہیں دیتا. اچانک اپنے سامنے ایک قلعہ اس کو نظر آتا ہے. قلعے میں پناہ لیتا ہے, دروازہ بند کر لیتا ہے. دشمن قلعے سے باہر ہے, جب تک وہ قلعے کے اندر ہے دشمن کے شر سے محفوظ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ شیطان دشمن کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں قلعے میں پناہ لینا ہے. قلعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو یاد کر لے, اللہ کا ذکر کر لے, تو جب تک اللہ کے ذکر میں ہے شیطان کے شر سے بچا ہوا ہے. لیکن اللہ کے ذکر سے جیسے انسان غافل ہو جاتا ہے شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو, رب العالمین کا ذکر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو, اللہ کو یاد کرتے رہو, شیطان کے شر سے بچ جاؤ گے, شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. وہ شیطان جو انسان میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے, انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے, وسوسے پیدا کر سکتا ہے, اس کو ہمیشہ گمراہ کرنے کے چکر میں ہے. ایسے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سب سے بہترین وسیلہ رب العالمین کا ذکر ہے. انسان کو چاہیے کہ جب اٹھتا ہے, بیدار ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کر کے اٹھے. وضو کرتا ہے اللہ کا ذکر کر کے وضو کرے, نماز ادا کرتا ہے اللہ کا ذکر کر کے نماز ادا کرے, مسجد سے گھر آتا ہے اللہ کا ذکر کر کے اپنے گھر میں داخل ہو, کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کر کے کھانا کھائے, حمام میں غسل کے لیے داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کر کے داخل ہو. غرض ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی رہنمائی کی, دعائیں سکھائے, اذکار بیان کی, تاکہ مسلمانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے. ہم کو چاہیے کہ جو وسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو اذکار شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سکھائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیکھنے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے, جنت میں جگہ دے, جہنم اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.